السلام علیکم، میں صالحہ خان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر سے ہوں گے، اور اس ٹھنڈ میں اپنے بچوں کا اور اپنے والدین کا بہت بہت خیال رکھیں، کیونکہ ٹھنڈ بہت بڑھ رہی ہے، کافی زیادہ ہے۔ اور ہم سب کو اللہ توفیق دیں، اس لائق بنائیں کہ ہم سب اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ اس دنیا میں خیر و عافیت کے ساتھ رہیں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ٹاپک بہت عام ہے، اور ہر گھر کی یہ ایک کہانی بن چکی ہے۔ ہر گھر میں جو ہے اس سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہیں آج ایسی ٹاپک پہ بات کریں، اور آپ لوگوں کا بھی ویو جانیں، اور میں اپنا پرسنل ویو ان چیزوں کے، ان باتوں کے اوپر میں رکھوں کہ آخر ایسا کیا ہے کہ ہر گھر میں اس بات کو لے کر کے تکلیف ہوتی ہے، ماں باپ کو تکلیف میں آ جاتے ہیں سارے گھر والے، اور کیا ہے وہ بات، کن باتوں کو لے کر کے گھر میں پریشانی، جبکہ ایک نئی خوشی آتی ہے اور خوشیوں کے ساتھ پریشانیاں ساتھ ساتھ لگ کر آتی ہیں۔ تو چلے بات کرتے ہیں، میں آپ کو بہت سسپینس کریٹ نہیں کروں گی۔ میں آج بات کرتی ہوں نئی شادی شدہ جوڑوں کے بارے میں، کہ جب ماں باپ بہت ارمانوں سے بہت خرچے کر کے بہت خوشی خوشی اپنے گھر بہو لے کر آتے ہیں، تو جب وہ خوشیاں ان کو زندگی کو جینے کے لیے ایک نئی امنگ، ایک نئی ترنگ دیتی ہے، بٹ وہیں کہیں نہ کہیں گھر میں ایک لڑائی جھگڑا اور ایک ایسا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے۔ آج کل کا ماحول آپ سب سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ جب نئی نئی شادیاں ہو رہی ہیں تو کتنی جلدی ان شادیوں کو ہم لوگ برباد ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آس پاس، ہر انسان کہیں نہ کہیں اپنے آس پاس وہ سارا نظارہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس گھر میں کس طرح سے نفرت اور کینہ اور بغض اور لڑائی جھگڑے، ایون کہ 6 مہینہ بھی آج کل شادیاں نہیں چل پا رہی ہیں، تو ان کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آج ان وجہوں کو لے کر کے آج میں نے چاہا کہ میں بات کروں، آپ سب سے اپنی رائے رکھوں کہ آخر وجہ کیا ہے، کن باتوں کو ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ جب ماں باپ اپنے بیٹوں کی شادی کرتے ہیں، یا ماں باپ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں اتنے شوق اور ارمان سے، آخر ایسی کیا وجہ ہو جاتی ہے کہ ان کی شادیاں چل نہیں پاتی ہیں؟ آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ گھر میں اپنے آپ کو سیٹ نہیں کر پاتی ہیں، اپنا جو گھر ہے وہ نیا گھر نہیں بسا پاتی ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ کا درجہ نہیں دے پاتی ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ساس سسر اپنی بہوؤں کو اپنی بیٹی کا درجہ نہیں دے پاتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے گھر ٹوٹنے کا؟ کیا وجہ ہے گھروں کو برباد ہونے کا؟ کیا وجہ ہے جو آج طلاق کا ریشو اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، چاہے وہ مردوں کی طرف سے ہو چاہے وہ عورتوں کی طرف سے ہو؟ آخر کیا وجہ ہے تبدیلی کا؟ کیوں پہلے کے زمانے میں اتنا زیادہ طلاق نہیں ہوتا تھا جو آج کے جنریشن میں ہو رہا ہے؟ اگر ہم لوگ 90s کی بھی بات لے لیں یا 80s کی اگر ہم لوگ بات پکڑ لیں، تو 80s کے درمیان بھی جتنی عورتوں کی شادیاں ہوا کرتی تھی، اس وقت بھی طلاق کا ریشیو اتنا زیادہ نہیں تھا۔ لڑائی جھگڑا ہر گھر میں ہوتا ہے، اور ایک کہتے ہیں کہ جہاں جس گھر میں محبت ہوتی ہے وہاں لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، اور یہ ایک زندگی کا پارٹ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا کو آپ انا کا مسئلہ بنا لیں، آپ گھر توڑنے کا ایک ذریعہ بنا لیں۔ تو آج بات میں کرنا چاہ رہی تھی کہ آخر وہ وجوہات کیا ہے جس کی وجہ سے نئی شادیاں بہت دنوں تک چل نہیں پاتی ہیں، بہت جلدی کورٹ کچہری تک معاملے پہنچ جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ مرد اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ عورتیں گھر میں ٹکنا ہی نہیں چاہتی ہیں؟ وہ لڑکی، میں اگر اپنی بات کروں جو مجھے آج تک سمجھ آیا ہے،
میں آج بات کروں گی دونوں پکش میں سے کسی ایک پکش کی، کیونکہ اگر میں نے اس ویڈیو میں دونوں پکش کی بات کی تو ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے۔ دونوں پکش مطلب لڑکا اور لڑکی، دو پریوار جب ملتے ہیں، جب شادی لڑکا اور لڑکی کی ہوتی ہے تو صرف لڑکا اور لڑکی کی شادی نہیں ہوتی، دو خاندان کی شادی ہوتی ہے، دو قصبے کی شادی ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے۔ کسی ایک انسان کو صحیح اور دوسرے کو غلط ہم ثابت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ جانکاری چاہیے اور یہ جانکاری ہم دینا بھی چاہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی جو غلطیاں ہوتی ہیں اپنے پیرنٹس کے طرف سے، جو ہم اپنے بچوں کو سکھا نہیں پاتے ہیں، تربیت کے طور پہ ہم انہیں بتا نہیں پاتے ہیں، تو ان کے اوپر آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ بہت زیادہ میں کوشش کروں گی کہ ویڈیو ہمارا لمبا نہ ہو، بٹ آپ پیشنس رکھیں اور دھیان سے اور غور سے سنیں، کیونکہ آج یہ جو بات میں بتانے جا رہی ہوں یہ کہیں نہ کہیں ہر گھر کی کہانی بنی ہوئی ہے۔ ہر ماں باپ پریشان ہیں، چاہے وہ لڑکی والے ہوں چاہے وہ لڑکا والے ہوں۔ لڑکی والے جو ہیں وہ پریشان ہوتی ہیں کہ میری بچیاں خوش نہیں ہیں، میری بچیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اور لڑکوں کے ماں باپ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ میرا گھر تباہ اور برباد ہو رہا ہے، میرا بیٹا جو ہے وہ نافرمان نکل گیا ہے، اور جو گھر میں ہم اتنی چاہتوں کے ساتھ جس لڑکی کو لے کر آئے ہیں وہ لڑکی اس گھر کو اپنا ہی نہیں سمجھتی، ہمیں اپنے ماں باپ کا درجہ ہی نہیں دینا چاہتی ہے۔ تو آخر ان وجوہات کے بارے میں جو ہے آخر کیا کرنا چاہیے، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سارا جو ہے معاملہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو آج اس مدعے پر جو ہم لوگ بات کریں گے، جو میں اپنا پوائنٹ رکھنا چاہوں گی، اس کا پہلا جو ہے وہ ہے تربیت سے جڑا، اور میں اس ویڈیو میں میں بات کروں گی پہلے لڑکی کے ماں باپ کی، کہ لڑکی کے ماں باپ کی کیا سوچ ہونی چاہیے اپنی بچیوں کو کی تربیت کو لے کر، اور ان کو شادی کے لیے ایٹ لیسٹ جب ان کی شادی وہ طے کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں تو اپنی بچیوں کی وہ کیسی تربیت کریں کہ وہ جب ارمانوں سے اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے ودا کریں تو کبھی ان کو اس بات کا دکھ نہ ہو، اس بات کی تکلیف نہ ہو کہ کہیں میری بچی اس گھر میں خوش رہے گی یا نہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں بات کروں گی لڑکوں کے تربیت کے بارے میں، کہ ماں باپ کو اپنے لڑکوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، جو وہ اپنی آنے والی جو لڑکی ہوتی ہے دوسرے گھر سے، اس کو وہ کبھی بھی اپنے مائکے کی کمی محسوس نہ ہونے دیں۔ تو اس ویڈیو میں لڑکی کے پیرنٹ کے حوالے سے بات کروں گی، لڑکی کی تربیت کے بارے میں بات کروں گی۔ تو اگر میری کسی بھی بات سے کسی بھی خواتین کو، کسی بھی ماں باپ کو، والدین کو اگر تکلیف ہو تو میں معذرت چاہوں گی، کیونکہ جو سچ ہے وہ سچ ہے، اور ہر رشتے کو نبھانے کے لیے ایک اچھی تربیت کی، ایک اچھے گارڈینس کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ذمہ داری اللہ نے ہم ماں باپ کو دی ہے۔ ہم ماں باپ ہیں، چاہے وہ بیٹوں کے ہوں چاہے وہ بیٹیوں کے، ہمیں ضرورت ہوتی ہے انہیں تربیت دینے کی۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انہیں ہمیں کس طریقے سے تیار کرنا ہے، کس لیول کا تیار کرنا ہے، کس مائنڈ سیٹ سے ہمیں انہیں بڑا کرنا ہے، کیونکہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں نا دوسرے گھر جانے والی ہمارے پاس امانت ہوتی ہیں کسی دوسرے گھر کی، تو ہمیں تربیت بھی اسی طریقے سے کرنی چاہیے۔ علم دینا نیسیسری ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ علم حاصل کرو۔ علم کے سے جو ہے وہ انسان کے اندر بہت ساری خصوصیات پیدا ہوتی ہیں، بہت ساری جو جہالت ہوتی ہے، جو اگر علم نہیں ہے تو وہ جہالت کی وجہ سے بہت سارے ایسے کام کر جاتی ہیں لڑکیاں یا بچے جو ہوتے ہیں، جو کہ ماں باپ کو آگے جا کے شرمندگی کا باعث بناتی ہیں، یا خود وہ شرمندگی کا باعث بنتی ہیں۔ انہیں عقل نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ کے پاس حکمت ہوگی، آپ کے پاس عقل ہوگا، آپ اس سمجھداری کے ساتھ اپنی باتوں کا، اپنے حرکتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، بٹ علم حاصل کرنے کے درمیان جو ایک تربیت ہوتی ہے لڑکیوں کی، کیونکہ آج میں اس مدعے پر صرف لڑکیوں کی طرف سے میں بات کروں گی اور ان کے والدین کے حوالے سے بات کروں گی، کیونکہ آج میں بھی ایک ماں ہوں اور میرے پاس بھی بیٹی ہے، الحمدللہ ایک بیٹا اور بیٹی ہے۔ میں کس طریقے سے ان کو تربیت کر رہی ہوں اور کیا مجھے کرنا چاہیے، یہ
مجھے بھی آج سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب مجھے بھی اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، وہ بھی دوسرے کے گھر کی امانت ہے ہمارے پاس، تو ہمیں کیسے اس کی تربیت کرنی ہے اس کے مدعے پر ہم بات کریں گے، کیونکہ گھر جو ہے وہ لڑکیوں کو بسانا ہوتا ہے، ساری ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں وہ لڑکیوں کے اوپر آتی ہیں۔ اگر یہ بات کریں کہ لڑکی کو ہم نے علم تو دے دیا دنیاوی، کیا دنیاوی علم دے دینے سے آخرت سنور جاتا ہے؟ اور کیا دنیاوی علم دینے کے بعد انسان کا بیہیویئر اتنا چینج ہو جاتا ہے کہ وہ ایک سامنے والے انسان کی اہمیت کو وہ بھول جائے؟ نہیں نا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ جب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو اسکولوں میں ڈالتے ہیں، بڑے بڑے کالجز میں ڈالتے ہیں، اچھی یونیورسٹیز میں ڈالتے ہیں، اچھی جگہوں پر بھیجتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہوئے بھی ہم لوگ باہر علم حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تاکہ بچے ہمارے اچھے بنیں، اچھا علم حاصل کریں۔ کیونکہ ان کے بیہیویئر میں چینج لانا ہوتا ہے، ان کی مستقبل کو سیکیور کرنا ہوتا ہے، دنیا میں کامیابی حاصل کروانی ہوتی ہے، رائٹ؟ بٹ ماں باپ، والدین جیسے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں، اسی طریقے سے زندگی کو گزارنے کا شروع سے ہی دماغ میں، جب بچے بالغ ہوتے ہیں، جب 10-12 سال کی عمر لڑکیوں کی ہوتی ہے، اسے جب دنیا سکھایا جاتا ہے تو اسے دین اور آخرت بھی سکھانا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے جتنا ہمیں لگتا ہے کہ اس کے آنے والے فیوچر کو سیکیور کرنا ضروری ہے۔ اس کو وہ علم دینا ضروری ہے جس سے وہ اپنے آپ کو ہر سچویشن میں کھڑا پائیں، ہر سچویشن کو وہ فیس کرنے لائق جب ماں باپ بنا رہے ہوتے ہیں اس وقت انہیں ان گھر جانے کی تعلیم بھی دینی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ہم سبھی ماں باپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان قریب ہمیں اپنی بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، ہمارے پاس جو ہماری بیٹیاں ہیں وہ کسی اور گھر کی امانت ہیں، تو انہیں امانت کے طور پر ان کی تربیت، ایک تو دو طریقے کا علم ہو گیا، ایک تو دنیاوی علم دنیا میں کامیابی کے لیے، اور ایک وہ علم دینا ضروری ہوتا ہے جب وہ شادی کر کے جائیں کسی گھر تو اس گھر کو جنت کیسے بنائیں، جنت کیسے بنے گا، وہ گھر کیسے بنے گا، وہ اس گھر کو وہ لڑکی جب اپنے ماں باپ کے پاس سے دوسرے گھر ودا ہو کر جاتی ہے تو اس گھر کو وہ اپنا گھر کیسے سمجھے گی، اس کی تربیت کرنا ہم والدین کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم اگر شادی کر رہے ہیں تو یہ سوچ کر نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ 1-2 سال کے بعد ہماری لڑکی طلاق لے کر کے گھر آ جائے، اپنے شوہر کو وہ عزت نہ دے، اس گھر کو اپنا گھر نہ سمجھے، یہ سوچ کر کے نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ اللہ جب ہم اپنی بچی کی شادی کریں تو ہماری بچی وہاں خوش آباد رہے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھے۔ بٹ کیا اس کے لیے ہم اس کے مائنڈ کو، اس کی ذات کو تیار کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اتنی زیادہ طلاق کے ریشیو بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہر 5ویں گھر کی بات ہو گئی ہے، یا یہ کہیں کہ یہ ہر تیسرے گھر کی بات ہو گئی ہے، طلاق کا ریشیو بڑھنا۔ آج کل جو علم حاصل لڑکیاں کر رہی ہیں اس کو ایک وجہ بنا کر کے وہ نہ تو اپنے ساس سسر کو وہ عزت اور احترام دینا چاہتی ہیں، نہ ہی وہ اپنے شوہر کو کچھ سمجھتی ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ جو تعلیم میں نے حاصل کی ہے تو میں بھی مردوں کی طرح ہو گئی ہوں، میرے پاس بھی وہ سارے اختیارات ہیں جو مرد کے پاس ہیں۔ نو ڈاؤٹ اللہ نے دونوں کو ایکول بنایا ہے، لیکن مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا ہم لباس بنایا ہے، ایک دوسرے کی سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ کس طریقے کی سکون؟ کیا صرف جسمانی سکون ہونا چاہیے؟ نہیں، جسمانی سکون مرد اور عورت کو، میاں اور بیوی کو تب ملتا ہے جب اس کا دل اور دماغ سکون میں رہتا ہے۔ جب دل اور دماغ بے چین رہے، اس میں ہی انسان پریشان رہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے وہ کچھ جسمانی سکون کو وہ بہتر فیل کر سکے۔ بالکل نہیں، وہ سکون میں آ ہی نہیں سکتا۔ مرد کے اوپر جس طریقے کی پریشانیاں ہوتی ہیں، گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بچے، بیوی، والدین، بھائی بہن، سب کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں،
تو وہ ایک الگ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ نئی آنے والی لڑکی کو گھر میں سکون، عزت، احترام اور وہ تمام چیزوں کو مہیا کرا سکے، کیونکہ وہ ایک نئے گھر سے آ رہی ہوتی ہیں۔ بٹ لڑکیاں جو ہیں وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ لڑکیوں کو اس بات کے لیے مینٹلی پریپیئر ہی نہیں کیا جاتا ہے۔ آج کے ٹائم میں جو میں نے آبزرو کیا ہے، کیونکہ چند دنوں جب میں کونسلنگ کرتی تھی اور میرے پاس بہت ساری ایسی خواتین آتی تھیں کہ میں نے اپنے بچے کی شادی کی ہے اور میری بہو جو ہے وہ جا کر مائکے بیٹھی ہوئی ہیں، میری بہو جو ہیں وہ گھر کے کام کو کرنا اپنا توہین سمجھتی ہیں، اپنے شوہر کو ہی صبح اٹھ کر ناشتہ بنا کر دینا توہین سمجھتی ہیں کہ ہم تمہارے گھر کی نوکرانی نہیں ہیں، ہم یہاں کام کرنے کے لیے نہیں آئے۔ آپ سوچیں کہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی بات ہے، اور ہم سب عورتیں ہیں اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن لڑکیوں کی شادی ہونی ہے اور ان کو اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہے۔ رانی ہوتی ہیں جب وہ بیٹی ہوتی ہے اپنے مائکے میں، اپنی لڑکیوں کی جو پرورش ہوتی ہے وہ بہت نازوں سے اپنے والدین جو ہیں اپنے اسے پالتے ہیں، پوستے ہیں، انہیں صحیح بات ہے کہ انہیں کچن تک جانے کے لیے نہیں دیتے ہیں۔ ایک گلاس پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو ممی پانی چاہیے، امی پانی چاہیے، تو ممی اور امی جو ہیں وہ لا کر آگے پیش کر دیتی ہیں۔ کھانا چاہیے، کھانا مل جاتا ہے، کپڑے چاہیے، کپڑے دھو کے مل جاتے ہیں، آئرن کر کے مل جاتے ہیں، سب کچھ مل جاتے ہیں۔ ہم ماں باپ یہی غلطی کر جاتے ہیں، کیونکہ ہم جب پرورش کر رہے ہوتے ہیں نا اپنی بچیوں کی، تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بچیاں صرف ہماری بچیاں ہیں، لاڈ سے پالو، پیار سے پالو، ہر خواہش، ہر وش اس کی پوری کرو، اور یہی دھیان سے غفلت میں ہم پڑ جاتے ہیں، یہ سوچنے سے قاصر ہو جاتے ہیں کہ ہماری ہی بیٹیوں کو دوسرے گھر جانا ہے، ایسے گھر جانا ہے جو اس کا اپنا ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ وہیں اس کی آخرت جڑی ہے، وہیں سے اس کی زندگی جڑی ہے، وہیں سے اس کی دنیا شروع ہوتی ہے اور وہیں اس کی دنیا ختم ہوتی ہے۔ ایک اچھی، سلیقے مند، تابع دار، وفادار، ایماندار جو لڑکی ہوتی ہے وہ اپنے گھر کو جا کر جنت بنا دیتی ہے۔ اس کی زبان، اس کے اخلاق، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا طور طریقہ، اس کا حسن سلوک، ہر چیز اسے عمدہ اور اعلیٰ بناتا ہے۔ ہر دلوں پر ناز اور راج جو کہتے ہیں نا، راج کرتی ہیں ایسی لڑکیاں جو ہر رشتوں کو اہمیت دیتی ہیں، محبت سے، خلوص سے، اخلاص سے، اپنائیت سے، اپنی زبان سے، اپنی بیہیویئر سے۔ کیا آپ کو اور ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ اپنی بچیوں کی تربیت بھی ہمیں ویسی ہی کرنی چاہیے؟ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کی شادی کریں گے عنقریب، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، اپنی بچیوں کی شادی تو ہر حال میں کرنی ہے نا۔ جس گھر میں ماں باپ، بھائی بہن ہوتے ہیں، چاہے ہم وہاں کریں، چاہے صرف میاں اور بیوی جس گھر میں علیحدہ رہتے ہیں وہاں کریں، بٹ کرنا تو ہے نا، ذمہ داری تو آتی ہے نا۔ جو لڑکیاں گھر میں بستر سے اتر کر ایک کپ چائے بھی نہیں بناتی ہیں، ان کو ہر چیز بیڈ پر ملتا ہے، بیڈ ٹی مل جاتا ہے، کھانا سب کچھ روم میں، کپڑے وپڑے ہر چیز مل جاتے ہیں، کیا وہ وہی سارا ناز نخرا ان کو ان کے سسرال میں مل سکتا ہے؟ کہ اس بات کی گارنٹی ہر ماں باپ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے ہیں نا، کہ ہم نے نہیں دیکھا ہے کبھی یہ چیز۔ تو اللہ ہر بیٹیوں کا قسمت بہت ہی بہترین اور عمدہ بنائے، ہر بیٹیوں کا اخلاق اللہ بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ بنائے، کہ جس گھر وہ جائیں اس گھر کو اپنا گھر سمجھیں، اپنے گھر جیسا نہ سمجھیں، اپنا سمجھیں۔ جب آپ اس گھر کو اپنا سمجھنے کی تربیت دیں گے کہ بیٹا یہ گھر آپ کا تو ہے، آپ کے ماں باپ کا ہے، لیکن اصل گھر وہ آپ کا ہے جہاں آپ کو شادی کر کے جانا ہے۔ آج آپ میری صرف بیٹی ہیں، اپنے بھائی کی بہن ہیں، اپنی بہن کی بہن ہیں، لیکن جس دوسرے گھر میں آپ کو جانا ہے وہاں آپ صرف بیٹی نہیں رہیں گی، وہاں آپ بہو رہیں گی، بھابھی رہیں گی، چاچی رہیں گی، مامی رہیں گی، آپ کے بہت سارے رشتے بنتے ہیں۔
اور ان ہر ایک رشتے کا احترام اور ادب کے ساتھ آپ کو وہ سارے رشتے نبھانے ہوتے ہیں۔ اگر یہ سلیقہ اور طریقہ ہم اپنے بچیوں کو سکھائیں تو انشاء اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہماری بچیاں اپنے سسرال سے لڑ جھگڑ کر اپنے مائکے آ کر نہیں بیٹھیں گی۔ اگر ہم انہیں یہ سکھائیں کہ بیٹا سسرال میں اونچ نیچ ہوتی ہے، وہاں آپ کو اپنا گھر بسانے کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، نیند کی قربانی ہو، ہے نا، نیند سب سے زیادہ تو پیارا انسان کو نیند ہی ہوتی ہے نا۔ صبح ہم لوگ اٹھنے کے لیے تیار تو نہیں کرتے اپنی بچیوں کو، اگر ہم نے شروع سے ہی صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے کی عادت ڈلوائی ہوتی ہے اپنی بچیوں کی، تو کبھی ہمیں یہ سننے کو نہیں ملتا کہ نہیں ہماری بچیاں تو صبح نہیں اٹھ سکتی ہیں۔ ہم نے تو کبھی بھی اپنی بچیوں کو صبح 6 بجے نہیں اٹھایا۔ آپ سوچیں جو ماں باپ اپنے داماد کو یہ کہتے ہیں یا اپنے بچیوں کے سسرال والوں کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو اپنی بچیوں کو کبھی صبح 6 بجے اٹھایا ہی نہیں، کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم صبح 5-6 بجے نہیں اٹھتے ہیں نماز کے لیے، تو ہمارے ماں باپ نے ہماری کیا تربیت کی ہے؟ جو ماں باپ اپنی بچیوں کو صبح 6 بجے 5 بجے اٹھاتے ہیں نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے، ان کی عادت بھی سدھرے گی اور ان کو صبح اٹھنے کی عادت بھی رہے گی، ایک تو اللہ کی عبادت کے لیے اور دوسری ان کی دنیاوی عادت کے لیے، کیونکہ جب وہ مائکے میں اٹھیں گی نماز کے لیے تو وہ سسرال میں بھی اٹھیں گی نماز کے لیے، اور یہیں سے دن کی شروعات ہوتی ہے۔ اور آج کے ٹائم کی لڑکیوں کو سب سے بڑا سردرد یہی صبح اٹھنا ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ تیار کریں اپنی بچیوں کو صبح اٹھ نماز پڑھنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے بعد ایک عادت بنا دیں کہ بیٹا ہم آپ کے والدین ہیں، صبح اٹھیے، آپ بھی چائے لیجئے یا آپ بھی جو نیوٹریشن ویلیو جو بھی ہے، دودھ ہے یا سم تھنگ کچھ کھانے کے لیے ہے، وہ آپ لیجئے اور وہ اپنے والدین کو بھی دیجئے بنا کر اپنے ہاتھوں سے۔ یہ عادت جب ان کی مائکے میں رہے گی تو انشاءاللہ تعالی ان قریب وہی عادت ان کی سسرال میں بھی رہے گی۔ سسرال میں ساس سسر کو کیا چاہیے ہوتا ہے جو اتنے ارمانوں سے اپنے بچوں کی شادی کرواتے ہیں؟ انہیں کیا چاہیے رہتا ہے؟ عزت، گھر کا سکون، گھر میں طور طریقہ، ٹائم ٹیبل فکس کرنا، ٹائم مینج کرے بہو، یہی چاہیے ہوتا ہے نا۔ اور وہ ایسی بہو ڈھونڈتے بھی ہیں پوری شدت کے ساتھ، اور اتنے ڈھونڈنے، اتنے رشتوں کو دیکھنے کے بعد وہ ایک لڑکی کو سلیکٹ کرتے